نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث مبارکہ جس کا نمبر ہے 5978، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث طیبہ کو جس عنوان کے تحت نقل کیا ہے وہ ہے بابو صلۃ الوالد المشرکی، مشرک والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس کے تحت حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث طیبہ نقل کی ہے۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ محترمہ آ گئیں۔ اب میرے لیے مسئلہ تھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں یا نہ کروں، چونکہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس زمانے میں وہ اسلام کو ناپسند کرتی تھیں۔ تو دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل کیا تھا کہ جب بھی کسی مسئلے میں رہنمائی درکار ہوتی تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی ان کے سامنے موجود تھی، تو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی بات کے پیش نظر کہ چونکہ میری والدہ مشرک ہیں، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، حالت کفر میں ہیں، اب میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے لیے مجھے رہنمائی چاہیے۔ تو بیان کرتی ہیں فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی خدمت میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ اس طرح میرے پاس آئی ہیں اور ان کو یہ مجھ سے رغبت ہے کہ میں ان کی خدمت کروں گی، حسن سلوک کروں گی، لیکن ابھی تک وہ حالت کفر میں ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ اس حالت میں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نعم اے اسماء، وہ تمہاری والدہ ہیں، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جو والدہ ہونے کا ناطہ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو احباب ذی وقار، اس حدیث طیبہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے معاملات میں رہنمائی اگر درکار ہو، اللہ کے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لینی ہے، آپ کی تعلیمات طیبات سے رہنمائی لینی ہے۔ ہمیں اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے کہ جب بھی ہمیں رہنمائی درکار ہو ہم قرآن سے اور حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل تھا، ان کی زندگی کا شیوا تھا اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دوسری بات اس حدیث طیبہ سے جو ثابت ہوئی کہ ماں باپ اگرچہ کچھ بھی ہوں، اولاد کا جو ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ہر حالت میں اپنے والدین کی خدمت گزار رہے، اولاد ہر حالت میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ سے منہ نہ پھیرے، ماں باپ سے اپنا تعلق نہ توڑے۔ یہ اولاد پر لازم ہے، حالات جیسے بھی ہوں، والدین کی کیفیت جو بھی ہو، لیکن اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ یہ تو اس کیفیت میں کہ اگر خدا نخواستہ والدین حالت کفر میں ہوں، اور آج تو اللہ کا احسان ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے والدین مسلمان ہیں، تو پھر کون سی چیز ہے کہ جس نے اولاد اور ماں باپ کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اولاد دولت کی دھن میں اس قدر پھنس چکی ہے، دولت کا لالچ اس قدر اس کے اوپر سوار ہو چکا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بھول رہے ہیں، ماں باپ سے نظریں چرا رہے ہیں،
ماں باپ کی ضروریات نہیں پوری کر رہے، تو احباب ذی وقار، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تمہارے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ تم پر لازم ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ اولاد کو معصیت کا حکم دیں، اگر خدا نخواستہ والد حالت کفر میں ہے اور اپنے بیٹے سے کہے کہ مجھے بت خانے چھوڑ کے آؤ، تو یہ بات اولاد پر لازم نہیں ہے کہ اپنے والد کو بت خانے میں چھوڑ کے آئے یا کسی برائی کی جگہ پہ چھوڑ کے آئے۔ لیکن اگر والد کسی طرح وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو واپس لانے کا حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کو، پھر بیٹے پر لازم ہے کہ وہاں جائے اور اپنے والد کو اپنے گھر واپس لے کے آئے، اس لیے کہ اگر بت خانے یا کسی برائی کی جگہ پہ چھوڑنے جائے گا تو وہ اس کی بت پرستی میں مدد ہوگی، لیکن جب وہاں سے واپس لے کے آئے گا تو یہ خدمت ہوگی والدین کی۔ آج اولاد اور والدین دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں، دین سے آشنا کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں، قرآن مقدس کی تعلیم دیں۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو قرآن اور دین کا علم سکھائیں گے، حضور کی سیرت طیبہ کا علم سکھائیں گے، آپ کی سنت کا علم سکھائیں گے، پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اولاد اپنے والدین سے منہ موڑ لیں، اولاد اپنے والدین کو چھوڑ دیں۔ تو آج والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور اولاد تو بہر صورت اولاد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کرے، والدین کا خیال رکھے، والدین کی خدمت اس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔